ناظرین، آج میں ہسپانیہ، اندلس اور موجودہ اسپین کے شہر غرناطہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تاریخی حقائق پیش کروں گا۔ ناظرین، غرناطہ مسلم امارت کا آخری شہر، جس کو گراناڈا انگلش میں کہا جاتا ہے اور عربی میں ہم اس کو غرناطہ کہتے ہیں، یہ آخری شہر تھا جو مسلمان حکمرانوں کے ہاتھ سے نکلا۔ یعنی اس کے بعد پورا جو اسپین تھا اس کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا، اور 1469 عیسوی کے اندلس کے سیاسی منظرنامے پر اگر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے اس داستان کے آخری باب کی طرف چلتے ہیں، جس کا آغاز تقریباً 800 سال قبل جبل طارق یا جبراٹا کے ساحل پر طارق بن زیاد نے مسیحی شہنشاہ راڈرک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد نے جلد ہی ہسپانیہ سے مسیحیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح ہسپانیہ دمشق کی خلافت کے زیر نگیں آ گیا۔ دمشق کے انقلاب کے بعد اسلامی خلافت بغداد منتقل ہو گئی، اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہیں، اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن رشد، الفارابی، ابن حزم اور ہزاروں علماء فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر ان کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ الداخل کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ اشبیلیہ، قرطبہ اور جو علم کے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے، اور اس کے عوض میں اراغون اور کشتالیہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ اراغون کی حکمراں ازابیلا نامی ملکہ تھی، جو تاریخ میں ملکہ ازابیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ وہی ملکہ ہے جس کی تحریک پر کولمبس نے اپنی بحری مہم شروع کی تھی۔ دوسری طرف کستلا کا شاہ فرنانڈیز نامی متعصب مسیحی شخص تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی مشترکہ مفاد کے تحت ان دونوں حکمرانوں نے 1469 عیسوی میں اراغون اور کستلا کی ریاستوں کو باہم مدغم کیا اور آپس میں شادی کر لی۔ 1469 تک اندلس کے مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص مولائے ابو الحسن تھا۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ پہلے اندلس اسے اپنا نجات دہندہ تعبیر کر رہے تھے۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل، جو کہ الزاغل کے نام سے مشہور ہے، مالاکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراً غرناطہ پہنچا، اور اس نے مالاکا کے تحت تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح ابو الحسن طاقتور ہو گیا، اور جب فرنانڈیز نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا، غرناطہ کے ٹیکسال میں مسیحیوں کو دینے کے لیے سکوں کے بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہیں جو ان کی گردنیں اتاریں گی۔ غرناطہ کی ٹیکس، یعنی جو آپ غرناطہ سے ٹیکس طلب کر رہے ہیں، اب پیسوں کی جگہ وہ تلواریں ہیں، فولادی تلواریں جو ان کی گردنیں اتاریں گی۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اور ملکہ محبوط رہ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور اراغون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کے صرف 4000 مربع میل تک رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ بھی مسیحیوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا، اور وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا
اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دیں۔ ابو الحسن بھی غافل نہیں تھا۔ آخر کار غرناطہ کی سرحدی مقام پر لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرنینڈٹ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اہل غرناطہ قوت اور عدد دونوں اعتبار سے مسیحیوں کی مشترکہ افواج کے مقابلے میں کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ اندلس میں یہ ان کے پاس یہی آخری خطہ راضی رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ آخر کار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرنینڈٹ کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان ہی میں تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تحت تخت کا مالک بن بیٹھا۔ مسیحیوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے خطرناک اطلاع تھی۔ لوشا کی فتح کے بعد وہ ابو الحسن کی سربراہی میں اندلس میں مسلمانوں کی نشاط ثانی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے ان کے ہوش اڑا دیے اور سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر ملکہ میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے، ابو عبداللہ کی اقتدار کے حوث نے غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بجائے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ابو عبداللہ اس کی سلطنت کے در پہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو تقسیم منقسم دیکھ کر شکست خوردہ فرنینڈٹ کو حوصلہ مل گیا اور اس نے ملکہ پہ حملہ کر دیا۔ ملکہ میں ابو الحسن اور فرنینڈٹ کو برسر پیکار دے کر ابو عبداللہ نے بغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن تجربہ کار سے پیسالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسیحیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطہ جانے پہ مجبور کر دیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ اور فرنینڈٹ کا لوشینیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا اور ناتجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کے فرنینڈٹ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا تھا۔ اس پر زبردست فالج کا حملہ ہو گیا۔ اس نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائی الزاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرنینڈٹ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاغل غرناطہ پہنچا۔ اس نے مسلم افواج کی ازسر نو تنظیم شروع کر دی۔ الزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے وہ اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا، مگر اس موقع پر ابو عبداللہ کا ایک دفعہ پھر مکروہ کردار سامنے آتا ہے۔ دوران قید فرنینڈٹ ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا کہ ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کی خواہش ہے۔ اب فرنینڈٹ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فرنینڈٹ غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرنینڈٹ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا ملکہ پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل ملکہ کو یقین دہانی کرائی کہ فرنینڈٹ کے ساتھ ہے اور اگر اہل ملکہ ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو وہ ان کی مسیحیوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے ملکہ پر ابو عبداللہ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح مسیحیوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرنینڈٹ کئی سالوں سے لوشا پہ قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ اس طرح اس کا راستہ غرناطہ تک آسان ہو جاتا، مگر اگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی بے جگری سے کیا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کی خواہش مند الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرنینڈٹ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ ملکہ اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فرنینڈٹ کو لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران و پریشان ہو گئے۔ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سردرد کی بازی لگائی ہوئی، وہ بغیر کسی خون خرابے کے فرنینڈٹ کو مل گیا۔ ادھر ملکہ میں جب مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرنینڈٹ نے ملکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اہل ملکہ کی مدد کے لیے الزاغل غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کے ابو عبداللہ کو سنہری موقع مل گیا اور فوراً غرناطہ پہنچ گیا اور تخت غرناطہ پہ قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانان اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ راستہ بھول گئے۔ افراد راستہ بھول جائیں
تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جب قومیں راستہ فراموش کر دیں تو سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمانان اندلس کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالاکا والوں نے فرنینڈڈ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشا اور مالاکا پر فرنینڈڈ کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا درم بننے والا فرنینڈڈ اب اپنی اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے ابو عبداللہ کو پیغام بھجوایا کہ اب غرناطہ کی چابیاں مسیحیوں کے حوالے کر دی جائیں۔ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کرنے کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا۔ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق کے فرزند تھے۔ انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اہل غرناطہ اور فرنینڈڈ میں سخت لڑائی لڑی گئی۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہذا وہ جم کر لڑے اور انہوں نے مسیحیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ غرناطہ کے مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں البشارات نامی پہاڑی علاقہ بھی شامل تھا۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے کئی مواقع دیتی ہے۔ یوسف بن تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی تک اہل اندلس کو سنبھلنے کے کئی مواقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس اپنوں سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب مسیحی اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ کے سامنے مورچہ زن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس کی نا اتفاقی نہ ختم ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کی سربراہی میں مسیحیوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چچا الزاغل کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہی محمد بن سعد الزاغل جو کچھ عرصے قبل مسلمانوں کے اتحاد کے خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے شرمناک حرکت کی۔ الزاغل نے اہل غرناطہ کے خلاف فرنینڈڈ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرنینڈڈ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا، اور فرنینڈڈ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب الزاغل نے فرنینڈڈ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے مسیحیوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے اور آخر کار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔ غرناطہ کے تخت کا خواہش مند الزاغل کو فرنینڈڈ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے اسپانیہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الزاغل فرنینڈڈ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور آخر کار مراکش جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں کہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام یہی ہوتا ہے، اور پھر اینڈ میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے غرناطہ ابو عبداللہ فرنینڈڈ کے حوالے کرتے ہوئے وہاں سے نکلا، اور جب وہ البشارات ماؤنٹین پہاڑوں پہ پہنچا اور موس لاسٹ سیٹ پہ جب نے آہ بھری نگاہ سے غرناطہ کو دیکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور اس کی ماں کے ایک تاریخی الفاظ تھے کہ جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس کے چھین جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو مسلم ہسپانیہ اندلس کے آخری حکمراں ابو عبداللہ بن مولا ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا، اور اپنے آبا و اجداد کے ورثے پر ڈالی اور اس کی آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ اور یہ ناظرین، یہ مسلمان جو ابو عبداللہ اندلس کے آخری مسلم ریاست مملکت غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے اس عین وقت پر اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف علم بلاغت بلند کیا جب وہ اندلس میں مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو ناظرین، 1492 جو ہے مسلمانوں کا آخری شہر غرناطہ جو ہے وہ کرسچنوں کے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی 800 سالہ تاریخ کا جو سنہرا دور تھا اس کا خاتمہ ہوا۔